اور بے شک علم وہ چیز ہے جو خود تک نہیں رکھی جا سکتی. جتنا دو گے زندگی میں کیا ہے, کوئی چیز آپ کے پاس ہے, پانی ہے, پیسہ ہے, دیتے ہو کم ہوتا جاتا ہے, لیکن علم ہے جتنا دیتے جاتے ہو بڑھتا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بالخصوص آپ دیکھیں, میں نے خود بھی کئی مرتبہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں ایک رجحان تھا, یہ الگ بات کہ اب وہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, کہ ہم جو چیز بھی, جس طرح کا علم بھی ہمیں حاصل ہوتا تھا, ہم دوسروں سے شیئر کرتے تھے, اسے بانٹتے تھے. اس کے بدلے میں نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے علم میں اضافہ ہوتا تھا, بلکہ اگر ہمیں کسی قسم کی کوئی غلط انفارمیشن ملی ہے تو وہ بھی درست ہو جایا کرتی تھی, یا کوئی ہماری اصلاح کر دیتا تھا کہ جی آپ نے یہ چیز. پھر آج کل جیسے کہ مطلب کوئی بھی ایک موضوع ہے, اس موضوع پر بہت سے رائٹرز نے لکھا ہے. اب ایک نیا شخص جو ابھی مطالعہ کرنا شروع کر رہا ہے, یا جو اس موضوع کے متعلق نئی چیزیں جاننا چاہ رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں نے سب سے پہلے کسے پڑھنا, کیا کرنا. تو وہ جب تک کسی سے مشاورت نہیں کرے گا, کسی کی رہنمائی نہیں لے گا, تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ مجھے اس معاملے میں کس کو پڑھنا چاہیے, یا کس کی بات اس معاملے میں سند کا درجہ رکھتی ہے یا معتبر ہے. ہمارے ہاں اکثر یہی مسائل ہیں. بالخصوص سوشل میڈیا جب سے آیا ہے, اس کے بہت سے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, لیکن ایک مسئلہ یہ ہوا کہ کتاب سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تقریباً کٹتی جا رہی ہے, دور ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی. اس کی اہمیت جو ہے مطالعے کی, کہ کیسے ہم لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیسے ینگ جنریشن جو ہے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو ینگ جو جنریشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کتنا ان کو دیکھا, کیا دیکھا, وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, اب تک میرا جو ایک مشاہدہ ہے, اور میں خود چونکہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں, ینگ جنریشن کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں بھی احباب ہیں. تو میری یہ ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی, کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بات درست ہے کہ ہماری نوجوان نسل مطالعے سے تقریباً کٹتی جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں, تو ابھی بھی چند لوگ ہیں. یہاں تک کہ میں نے بہت سی یونیورسٹیز میں دیکھا کہ باقاعدہ مطالعاتی سرگرمیاں ہوتی ہیں, ایسے امور ہوتے ہیں, مطلب ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیا, کچھ ایک وقت رکھ لیا کہ بھائی اس دوران جو ہے مطالعے کے حوالے سے بات ہوگی, لوگ کتابیں پڑھ کر آئیں اور اس حوالے سے بیان کریں. یہ الگ بات کہ ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے بہت آسانی فراہم کی ہے, ہمارے پاس انفارمیشن کے بہت سے دیگر سورسز آ گئے, لیکن کتاب کی اہمیت ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے. مجھے سعود عثمانی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاغذ کی یہ مہک, یہ نشہ روٹنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. اور ٹیکنالوجی تیز ترین ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پاس کتاب کو, جو فزیکل کتاب ہے, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے PDF آ چکی ہے. یہ الگ بات کہ اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن آپ زیادہ دیر موبائل پہ, کمپیوٹر پہ یا کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس پہ مطالعہ نہیں کر سکتے. کہ میرا اتنا بڑا مسئلہ ہے, میں ایون جو یونیورسٹی کے نوٹس ٹیچر شیئر کرتے ہیں نا, تو اکثر ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ PDF شیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں اگر 2 صفحے بھی وہ شیئر کریں میں جا کے پرنٹ نکلوا کے لاتی ہوں, مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. فون اسکرین بالکل پڑھائی کے لیے بنی نہیں نا, کبھی آپ نے دیکھا نہیں, کتابوں سے پڑھ کتنی عادت ہو گئی ہے, لیکن لوگ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ مختصر آپ نے اگر پڑھنا ہو یا فوری طور پر کوئی حوالہ دیکھنا ہو, اس کے لیے تو وہ ٹھیک ہے. یا بالفرض ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت پرانی کتاب ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, لوگ پھر اس کی PDF شیئر کرتے ہیں, یا اسی سے جیسے آپ نے کہا کہ پرنٹ لے کے بنا لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ ہے, لیکن کتاب کا اب آپ آج بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں ہم آتے ہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں, ہمارے دائیں بائیں کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی بک ہو. وجہ کیا ہے؟ اب اکثر میری بھی کچھ اپنے دوستوں سے یا گھر میں اس طرح بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی وقت نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے اس بات کا وقت نہیں ہے, لیکن میں ان کو کہتا ہوں سادی سی بات ہے, آپ کسی بھی اپنی دلچسپی کے موضوع پر ایک کتاب لیجیے اور وہ اپنے پاس رکھیں. آپ کہیں بھی بالفرض آپ کسی سے ملنے گئے, کسی نے کہا یار مجھے تو رستے میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی, آدھے گھنٹے بعد آؤں, آپ اس آدھے گھنٹے میں کتاب پڑھیں. آپ آفس میں ہیں, آپ آفس میں بیٹھے رہیں, جب کام کریں, جیسے آپ کو کچھ وقت ملتا ہے آپ کتاب پڑھیں. انسان تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہو تو ریلیکس بھی ہونا چاہتا ہے, اور آہستہ آہستہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ کسی بھی کوئی دوسرا کہیے یہ پڑھیں. آپ سب سے پہلے دیکھیں آپ کی دلچسپی کس موضوع میں. جب آپ کی دلچسپی کا جو موضوع ہوگا اس سے متعلق جاننے میں آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, تو لہٰذا آپ سب سے پہلے ان کتب کا مطالعہ کریں جن میں آپ کی ذاتی دلچسپی ہو. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ دیگر احباب سے رہنمائی کریں گے, اپنی معلومات دوسروں سے شیئر کریں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی مجھے اس میدان میں کن کن لوگوں کو پڑھنا چاہیے, کن کو سننا چاہیے, ان کی کیا اہمیت ہے. یہ الگ بات. اب دیکھیں ہمارے ہاں لائبریریز میں آپ جائیں تو تقریباً ویران ہیں. زیادہ تر وہاں جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی MPhil کے PhD کے یا چند ایک محققین ہیں, یہاں تک کہ میں نے کئی پرانے جو محققین ہیں ان کے مکتوبات پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے مکتوبات کو مجموعی طور پر دیکھیں تو 90% جو ان میں باتیں ہوئی ہیں وہ کتابوں کی ہوئی ہیں. اس میں یا کسی کتاب کے اصول کے لیے کہا جا رہا ہے, یا کسی کتاب پر تبصرہ کیا جا رہا ہے, یا رائے دی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں, میں ایک نام بلکہ لینا چاہوں گا, یوں تو بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں, لیکن پنجاب یونیورسٹی میں ذخیرہ پروفیسر اقبال مجددی ہے, جو بہت معروف محقق تھے, بالخصوص تصوف جو ہے ان کا تخصص تھا. حال ہی میں ان کا وصال ہوا, اللہ ان کے درجات. آپ دیکھیے کہ ان کا کس قدر ذخیرہ کتب تھا, اور ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا وہ نجی ذخیرہ تھا. ہمیں آج بھی پرانے لوگ ہوتے تھے تو ان کے نجی کتب خانے ہوتے تھے, گھروں میں لائبریری ہوتی تھی, ایک ماحول پرووائڈ کیا جاتا تھا, اور جب بچہ اس ماحول میں آنکھ کھولتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ ہاں جی کتاب پڑھیں. یہی کہتے ہیں نا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان سے کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. بالکل اس لحاظ سے ٹھیک ہے, نوجوان نسل کے ہاں بھی کئی مسائل ہیں, لیکن ہمیں اپنے گھر کی اور اپنے اداروں کی فضا بھی ایسی بنانی پڑے گی کہ وہاں پر آنے والے لوگ جو ہیں وہ کتابوں کی طرف مائل ہوں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کو وقت دینا, وقت نکالنا. اور لائبریریز باقی, اور گرمی میں تو دیکھیں تو لوگ AC کے لیے لائبریری میں جاتے ہیں, رش بھرا پڑا ہوتا ہے, اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی رش لائبریری میں. چلے انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو لائبریری, لیکن جب اندر جا کے آپ بیٹھتے اور وہ کانوں میں آواز مسلسل آپ کی آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ عوام جو ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں آئی بلکہ ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آئی ہے. تو بہت بڑا المیہ ہے ایک طرح سے یونیورسٹیز میں. ایون کہ یہ ہونا چاہیے کہ لائبریریز بچوں سے ایٹ لیسٹ جو مطالعہ کرنے والے ہیں ان سے بھری پڑی. ایون لا کے
स्टूडेंट्स हैं जैसे हम हैं, तो हमें अपनी जिंदगी एक जो वो होता है ना कि टाइम निकालना उसके लिए अपनी रूटीन में उसको शामिल करना, हम ये नहीं कर पाते, हम उसको रूटीन में नहीं लाते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत शायद कोई बड़ा मसला है। और ये होता है कि पहला कदम उठाना हमेशा मसला होता है। पहला कदम आपने लड़खड़ाता है, जब उठा लिया, रख लिया, उस पर साबित कदम हो गए, फिर चलना बहुत आसान होता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और बिलखुसूस जैसे कि मैंने पहले अर्ज की के मुताले के हवाले से कि आप कोई भी किताब साथ रख लें, असल में हमारा कंसेप्ट ये बना होता है कि हमने एक मखसूस वक्त रखना है या इतनी देर किताब पढ़नी। वो जरूरी नहीं है, आपको 2 सफ़ात पढ़ने का, 10 सफ़ात पढ़ने का, जितने पढ़ने का टाइम मिल रहा है आपको पढ़ें। आप इन्फॉर्मेशन कहीं से भी हासिल करें, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया के बहुत से फायदे, मुझे खुद मतलब बहुत सी कुतुब का जो है वो यहीं से पता चलता है, हमारे दोस्त हैं वो करते हैं। अच्छा और बुरा इस्तेमाल हर चीज का है जी बिल्कुल। तो वो ये है कि लेकिन किताब के जो कहते हैं ना किताब की एक कागज की महक है और ये सब चीजें उसका बिल्कुल। और बल्कि बिलखुसूस मैं आपके इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है एक दरखास्त भी करना चाहूंगा बिलखुसूस जो अरबाब इख्तियार हैं कि वक्त के साथ साथ प्रिंटिंग कॉस्ट और चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, किताबों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और जाहिर बात है क्योंकि मटेरियल बढ़ता जा रहा है, कागज की कीमत। तो ये है कि नेशनल बुक फाउंडेशन उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया था बुक रीडर्स क्लब का, जिसके जरिए कंसेशन पे बुक्स मिल जाती थी और मेंबरशिप होती थी, वो कुछ अर्से से खत्म हो गया। तो ये है कि अगर उसकी बहाली दोबारा कर दी जाए या कम से कम प्रिंटिंग के हवाले से या उस मटेरियल की कीमत को या उस पर किसी तरह सब्सिडी दी जाए तो किताबों की कीमत कम होगी, किताबों की कीमत कम होगी तो यकीनन हम लोग उसमें पढ़। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो लोग अभी इतनी कीमतें नहीं और अभी नहीं पड़े, अगर ये महंगी हो जाए तो लोगों ने तो इसको सोना समझ लेना, खरीदना नहीं है, टच नहीं करना और सारी आवाम जो है महरूम रह जाएगी, जो जहालत है वो परवान चढ़ेगी। तो प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करते हैं, उसके हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहे ITPFM 92.4 प्रोग्राम कैपिटल ऑफ इवनिंग विद हबीबा। इस कलाम के बाद वहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो किताबों की तरफ माइल हों। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको वक्त देना, वक्त निकालना और लाइब्रेरीज वाकई, और गर्मियों में तो देखें तो लोग AC के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, रश भरा पड़ा होता है, इतनी हैरत होती है कि इतनी रश लाइब्रेरी में। चले इंसान को खुशी होती है कि चलो लाइब्रेरी, लेकिन जब अंदर जाके आप बैठते हो और वो कानों में आवाज मुसलसल आपकी आ रही होती है तो आपको फिर अंदाजा होता है कि नहीं, ये आवाम जो है वो पढ़ने के लिए नहीं आई है बल्कि ठंडी हवा खाने के लिए आई है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है एक तरह से यूनिवर्सिटीज में इवन के ये होना चाहिए कि लाइब्रेरीज बच्चों से एटलीस्ट जो मुतालिया करने वाले हैं उनसे भरी पड़ी। इवन लॉ के स्टूडेंट्स हैं जैसे हम हैं, तो हमें अपनी जिंदगी एक जो वो होता है ना कि टाइम निकालना उसके लिए, अपनी रूटीन में उसको शामिल करना, हम ये नहीं कर पाते, हम उसको रूटीन में नहीं लाते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत शायद कोई बड़ा मसला है। और ये होता है कि पहला कदम उठाना हमेशा मसला होता है। पहला कदम आपने लड़खड़ाता है, जब उठा लिया, रख लिया, उस पे साबित कदम हो गए, फिर चलना बहुत आसान होता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और बिलखुसूस जैसे कि मैंने पहले अर्ज की के मुताले के हवाले से कि आप कोई भी किताब साथ रख लें, असल में हमारा कंसेप्ट ये बना होता है कि हमने एक मखसूस वक्त रखना है या इतनी देर किताब पढ़नी। वो जरूरी नहीं है, आपको 2 सफ़ात पढ़ने का, 10 सफ़ात पढ़ने का, जितना पढ़ने का टाइम मिल रहा है आपको पढ़ें, अवेल करें। आप इन्फॉर्मेशन कहीं से भी हासिल करें, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया के बहुत से फायदे, मुझे खुद मतलब बहुत सी कुतुब का जो है वो यहीं से पता चलता है, हमारे दोस्त हैं वो करते हैं। अच्छा और बुरा इस्तेमाल हर चीज का है। जी बिल्कुल। तो वो ये है कि लेकिन किताब के जो कहते हैं ना किताब की एक कागज की महक है और ये सब चीजें है उसका बिल्कुल। और बल्कि बिलखुसूस मैं आपके इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है एक दरखास्त भी करना चाहूंगा बिलखुसूस जो अरबाब इख्तियार हैं कि वक्त के साथ साथ प्रिंटिंग कॉस्ट और चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, बढ़ रही हैं, किताबों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और जाहिर बात है क्योंकि मटेरियल बढ़ता जा रहा है, कागज की कीमत और इस तरह। तो ये है कि नेशनल बुक फाउंडेशन उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया था बुक रीडर्स क्लब का, जिसके जरिए कंसेशन पे बुक्स मिल जाती थी और मेंबरशिप होती थी, वो अब कुछ अर्से से खत्म हो गया। तो ये है कि अगर उसकी बहाली दोबारा कर दी जाए या कम से कम प्रिंटिंग के हवाले से या उस मटेरियल की कीमत को या उस पर किसी तरह सब्सिडी दी जाए तो किताबों की कीमत कम होगी, किताबों की कीमत कम होगी तो यकीनन हम लोग पढ़ने वाले उसमें पढ़ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो लोग अभी इतनी कीमतें नहीं और अभी नहीं पढ़े, अगर ये महंगी हो जाए तो लोगों ने तो इसको सोना समझ लेना, खरीदना नहीं है, टच नहीं करना और सारी आवाम जो है महरूम रह जाएगी, जो जहालत है वो परवान चढ़ेगी। तो प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करते हैं, उसके हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहे ITPFM 92.4 प्रोग्राम कैपिटल्स ऑफ इवनिंग विद हबीबा। इस कलाम के बाद